خصوصیت کے ساتھ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ سوچنا چاہیے. ایک عجیب سا سوال کر رہا ہوں اس مجلس میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ بعد وفات پیغمبر شہزادی کونین کو کون سا ایسا دکھ تھا کہ 6 مہینے تک شہزادی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی؟ پتہ نہیں آپ سمجھیں یا نہیں. یہ جو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. اللہ جانے کون سا درد تھا خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کو کہ بابا کی وفات کے بعد 6 مہینے تک بطول دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی. آپ سمجھ گئے نا، اسی لیے تو رو رہے ہیں. ارے پڑھتی کیسے؟ دایاں ہاتھ تو ہمیشہ زخمی پہلو پر رہتا تھا. ایک لمحے کو بھی ہاتھ اٹھاتی تھی تو زخم مٹی سے اڑتی. یہ زخم کیسا تھا یہ تو میں رات کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن ایک جملہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اس مجلس کو اور اس خدمت کو قبول کرے. عزیزان محترم ذرا غور تو فرمائیے نا، اللہ جانے کون سا دکھ تھا. دوستو کتنے بوڑھے اور ضعیف بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں. ضعیف مائیں بھی یہاں خواتین میں بیٹھی ہوں گی. ضعیف تو ضعیف کو کہتے ہیں نا. ضعیف تو ضعیف کو کہتے ہیں نا. تم نے آج تک عزادارو کوئی ایسی ضعیفہ دیکھی ہے جو 18 برس کی عمر میں ضعیف ہو گئی ہو، جس کے بال سفید ہو گئے ہو، جس کی کمر جھک گئی ہو؟ ارے یہ رسول کی بیٹی. جزاک اللہ. برس کی عمر میں کیا یہ اسی خاندان کا ورثہ رہ گیا تھا؟ کیا اسی خاندان کی بیٹیاں اسی لیے پیدا ہوئی تھی کہ کسی کو بچپن میں ضعیف کر دو، کسی کو جوانی میں ضعیف کر دو؟ ارے 2 ہی کمریں جھکی ہیں. عزادارو 18 برس میں فاطمہ زہرا کی کمر جھک گئی تھی، اور 6 برس کی عمر میں اکبر کے انتظار میں فاطمہ صغریٰ کی کمر جھک گئی تھی. عصا کا سہارا. جب آپ شہزادی کونین کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایسی ضعیفہ کا تصور ابھرتا ہے. خدا کی قسم شہزادی ضعیفہ کہاں تھی؟ 18 برس کی کڑیل جوان تھی. امت کے سلوک نے بطول کو اتنا ضعیف کر دیا تھا. بڑا اچھا سلوک کیا، پھر بھی ہم سے کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ شہادت تفصیل سے رات میں پڑھوں گا، یہ جملہ سن لو، رونے کے لیے بہت کافی ہے. دوستو اس گھرانے کی 2 فاطمہ، ایک ایک جملہ دونوں کے لیے کہتا ہوں. بڑا اچھا سلوک کیا اس امت نے دوستو فاطمہ زہرا کے ساتھ، رسول کی بیٹی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد 90 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی. اور میں تمہیں ایک بات کہہ کے مجلس ختم کر رہا ہوں. دوستو کربلا میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی، کربلا میں کوئی نیا ظلم نہیں ہوا. جو کچھ مدینے میں ہو چکا تھا وہی کربلا میں ہوا. ایک
ظلم مجھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی نیا ظلم کربلا میں ہوا ہو. چہرے بدل گئے، کردار نہیں بدلے، کردار نہیں بدلے. جو ظلم مدینے میں جن کی ابتدا کی گئی تھی وہی کربلا میں ہوئے ہیں. کربلا میں عزیزو سب سے بڑا ظلم کیا ہوا؟ سب سے بڑا ظلم کربلا میں یہی ہوا نا کہ خیمے جلے. کربلا میں خیمے جلے، مدینے میں بطول کا دروازہ نہیں جلا. اچھا، کربلا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا نا کہ زینب و کلثوم دربار میں گئی تو مدینے میں بطول دربار میں نہیں. بھائی آخری جملہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، اسی پر رو لیجئے. کربلا میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ اس وقت ہوا ہے جب ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر حسین میدان میں آئے ہیں. حرملا نے کمان پہ تیر چڑھایا، تیر کو کھینچا، اصغر کی گردن میں لگا، باپ کے بازو کو زخمی کر گیا. حسین نے تیر نکالا، آسمان نے قبول نہیں کیا، زمین کو برداشت نہیں ہوا. عزاداروں، کربلا میں سب سے بڑا ظلم یہی ہوا نا کہ اصغر کے خون کو آسمان نے بھی قبول نہیں کیا، زمین نے بھی برداشت نہیں کیا. تو یہ کوئی نیا ظلم تو نہیں ہوا. ارے اصغر نے دنیا میں آ کر 6 مہینے تک ماں کی آغوش کی گرمی تو دیکھی. ہائے فاطمہ کا محسن جو دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گیا. قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو شہزادی کی بارگاہ میں قبول فرما. یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے ماتمدار آئے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کے جگر گوشے کے عزادار آئے ہیں. مومنین و مومنات حاجت مند ہیں، مولا ان کی حاجتوں کو پورا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے تاجر.